ابن خلدون کا فلسفہ اجتماع۔ علم اجتماع کے قواعد کی تدوین میں ابن خلدون یورپ کے تمام مصنفین کا پیش رو ہے۔ اس میدان میں اس سے قبل سوائے فلسفہ یونان کے کسی نے قدم نہیں رکھا۔ کسی نے سچ کہا کہ مقدمے کے مقابلے میں خود اس کی تاریخ ہیچ ہے۔ ابن خلدون کے مقدمے نے اہل یورپ کی توجہ کو اہل مشرق کی توجہ سے زیادہ اپنی طرف مائل کیا، کیونکہ حقیقی معنی میں وہ اپنے مفہوم اور انداز بیاں کے اعتبار سے ایک مستقل کتاب ہے۔ اپنی شکل و صورت کے لحاظ سے وہ ایک مرتب و منظم شے ہے، اور اپنے موضوع کے لحاظ سے اہم فوائد اور جدید مباحث پر مشتمل ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ مغربی افریقی فلسفہ جدید علم اجتماع کا بانی ہے۔ ابن خلدون نے ظواہر مدنیت کی دو قسمیں کی ہیں، ظواہر خارجی و ظواہر داخلی۔ ظواہر خارجی سے اس کی مراد ظواہر طبعی ہیں، جیسے دینی عقائد، آب و ہوا، سکونت۔ ظواہر داخلی سے مراد وہ ظواہر مراد ہیں جو جماعت میں نشوونما پاتے ہیں اور اپنی قوت سے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ابن خلدون نے اپنے نظریے کی بنیاد اس اصول پر رکھی ہے کہ انسان فطرتاً اجتماع کی جانب میلان رکھتا ہے۔ یہ حکمہ یونان و عرب کا وہ نظریہ ہے جس کو خود آگسٹ کامٹ نے اپنے فلسفہ الصیغہ کے چوتھے جز میں اختیار کیا ہے۔ ابن خلدون ارسطو کے ساتھ اس امر پر متفق ہے کہ جماعت فرد کی سعادت کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ وہی نظریہ ہے جس کو ہربرٹ اسپینسر نے اپنے فلسفے میں اشاعت کی اور اس کی اہمیت دی۔ ابن خلدون نے چند ایسے حقائق دریافت کیے ہیں جن سے یونانی فلسفی ناآشنا تھے۔ اس نے انسانی اور حیوانی جماعتوں میں امتیاز کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ حیوانی اجتماع عادت کے تحت فطرت کے اقتضاء سے ہوتا ہے، اور انسانی اجتماع فطرت، عقل اور غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میگاولی ابن خلدون سے بہت مشابہ ہے، اور ہم اس کو موسکو کے بھی مماثل قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ ان دونوں نے تاریخی واقعات سے اجتماعی قوانین کے اخذ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ابن خلدون نے اطراف و کناف میں اکثر ایسی اقوام کا مطالعہ کیا ہے جو لامذہبیت کی زندگی گزار رہے تھے، تاہم وہ ایک وسیع ملک، ایک زبردست بادشاہ، ایک خاص نظام، اعلیٰ قوانین، فاتح لشکر اور آباد شہر رکھتے تھے۔ اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہ اقوام جو ادیان منزلہ کے پیرو ہیں، دوسری اقوام کی بنسبت اقلیت رکھتے ہیں۔ اس سے اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ممالک کو دول کی تاسیس میں نبوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابن خلدون نے اس رائے کے اختیار کرنے میں اکابر فلاسفہ اسلام اور اسلامی مورخین کی مخالفت کی ہے، لیکن بہت جلد اس نے اپنا یہ خیال بدل دیا۔ چنانچہ بعد میں اس نے لکھا کہ نبوت اگرچہ عام ممالک کی تاسیس کے لیے ضروری نہیں، لیکن ترقی یافتہ اور باکمال ممالک کے لیے ناگزیر ہے، کیونکہ وہ مملکت جس کی بنیاد نبوت پر ہو دین و دنیا کے منافع کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ابن خلدون آب و ہوا کو ان عوامل سے جو اجتماع سے خارج ہوتے ہیں سب سے پہلے عامل قرار دیتا ہے۔ اس نے اقالیم سے بحث کی ہے اور زمین کو 7 اقلیموں میں تقسیم کیا ہے، جن کی آب و ہوا میں انتہائی برودت سے لے کر شدید حرارت تک بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، اور درمیان میں بہت سی اعتدالی درجے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ابن خلدون نے اپنے اس نظریے کا اظہار کیا ہے، جس کو بعد میں بقل انگریزی مورخ نے پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے جسم اور اخلاق پر حرارت اور برودت کا ایک اثر ہوتا ہے، یا بالفاظ دیگر قوموں اور مملکت میں مدنیت اور حضارت کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ اطراف و جوانب کے ممالک کے باشندے تمدن سے عاری ہوتے ہیں۔ اقالیم رابع حرارت و برودت کے اعتبار سے سب سے زیادہ معتدل ہے، اور آبادی، مدنیت، علوم کے نشوونما اور ان کے ظہور، قوانین اور احکام کے لحاظ سے تمام پر فوقیت رکھتی ہے۔ اس قسم کے اقالیم میں اس نے بلاد سوریہ اور عراق کو قرار دیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ زمانہ قدیم سے تمدن اور مذاہب مختلفہ کا مرکز رہا ہے۔ ابن خلدون اور منیسکو کا اس نظریے میں کامل اتفاق ہے۔ یہ سچ ہے کہ دونوں اس نظریے میں یونانی حکماں بقراط اور ارسطو اور فرانسیسی حکیم جان بودن کے پیرو ہیں۔ اس کے بعد ابن خلدون نے خارج از عناصر کے دوسرے عنصر پر روشنی ڈالی ہے، جو وسط جغرافیہ یا ماہیت یعنی مقامی موقع محل ہے۔ اس کے ساتھ اس نے فرد پر بھی مقامی موقع محل کی تاثیر سے بحث کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خوشحالی انسان کو محنت سے مستغنی کر کے تعیش کی طرف مائل کر دیتی ہے، خواہشات نفسانی کا غلام بنا دیتی ہے، اور اس کے نفس سے شجاعت اور جنگجوئی کی صفات کو زائل کر دیتی ہے، برخلاف اس کے کہ اگر افلاس و تنگ دستی ہو تو پھر فقر و فاقہ انہیں جد و جہد اور استقامت پر مجبور کرتا ہے، کارزار زندگی میں ان کے اندر کشمکش و مقابلہ کی روح پیدا کرتا ہے۔
لیکن ظاہر ہوتا ہے کہ ابن خلدون نے حیات یعنی مقامی موقع محل پر اس قدر زور نہیں دیا جس قدر کہ آب و ہوا پر اس نے اس بحث کی طرف اس لیے توجہ نہیں کی کہ آب و ہوا کی بنسبت مقامی موقع محل پر بحث کرنے کی نسبت بہت کم گنجائش ہے۔ تیسرا عنصر مذہب ہے۔ ابن خلدون اس کو ہر انسانی جماعت کے لیے ضروری قرار دیتا ہے اور اپنی تائید میں مذہبی اور فلسفیانہ دلائل پیش کرتا ہے، جس سے حکیم ابن رشد کی تصنیفات بھری پڑی ہیں۔ حکیم اندلس کی طرح ابن خلدون نے فلسفے اور مذہب میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کوشش کی وجہ سے ابن خلدون کی اہمیت ہماری نظر میں کم ہو جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کا استاد اور پیشوا ابن رشد در حقیقت فلسفی نہیں تھا، بلکہ بحث ایک مترجم تھا جس نے ارسطو کے فلسفے کا عربی زبان میں ترجمہ کیا تھا اور اس کو خاتمہ حکمت اور ایک حتمی اور قطعی شے قرار دیا تھا۔ وہ ایک ایسا اسلامی حکیم ہے جس نے یونانیوں کے خیالات اور اسلامی شریعت میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ کسی فریق کو بھی راضی نہ کر سکا۔ اس سے فلسفی تو اس وجہ سے ناراض ہوئے کہ اس نے مذہب کو ایک ایسی جگہ دی جس کو فلسفہ تسلیم نہیں کرتا۔ اہل مذہب کی رنجیدگی کا باعث یہ ہوا کہ اس نے مذہب کے خلاف توجیہ و تعویل سے کام لیا، لیکن اس کمزوری سے ابن رشد کی قدر و منزلت میں فرق نہیں آتا، کیونکہ اس کی نیت ٹھیک تھی اور وہ ایک ایسے مذہب کا خواہاں تھا جو عقل اور فلسفے پر مبنی لیکن کفر و الحاد کو مستلزم نہ ہوا۔ اس کے بعد سے اس زمانے تک اکثر مفکرین نے شیخ قرطبہ کے مسلک کو اختیار کیا، اس کی وجہ سے انہیں بھی شیخ کی طرح ہزاروں رسوائیاں اٹھانی پڑیں۔ البتہ وہ قانونی سزا سے ضرور محفوظ رہے، کیونکہ اب لوگوں کو ان کے اعتقادات اور افکار کی بنا پر سزا دینے کا زمانہ باقی نہیں رہا۔ ابن رشد کو فلسفے میں شمار نہیں کر سکتے، البتہ وہ ایک موصلہ کی حیثیت ضرور رکھتے ہیں۔ اس کی مثال مارٹن لوتھر کی سی ہے۔ اس کی زندگی اذیتوں سے پر تھی، صرف اس وجہ سے کہ وہ مذہب اور حکمت کو ایک نظر سے دیکھتا تھا۔ ان دونوں سے ان کی محبت تھی، ان میں تطبیق دینے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس میں وہ ناکام رہا۔ اس وجہ سے یہ بات محل تعجب نہیں کہ ابن خلدون بھی مذہبی مسائل میں حیران اور مستب رہا، کیونکہ ابن رشد کو ہر حال میں ابن خلدون پر توفق حاصل ہے، اس لیے وہ بلا واسطہ حکیم ہے، باخلاف اس کے ابن خلدون محض بلا واسطہ فلسفی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ابن خلدون کی پرگوئی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے روح و تصوف رویا صادقہ وحی الہی پر بحث شروع کر دی، اور در حقیقت یہ تمام مسائل طبی طور پر اس کے موضوع بحث سے خارج تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابن خلدون نے اقوام عالم پر مختلف مذاہب کے زیر اثر بحث کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ خدا پرست اور بت پرست اقوام میں فرق واضح ہو جائے۔ نیز اس نے تمدن اور آبادی پر عقائد کے اثرات اور مختلف دول کی مذہبیت اور لامذہبیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اس اصول کو پیش نظر رکھ کر اس نے انسانیت کے ماضی، حال اور مستقبل سے بحث کی ہے اور واقعات تاریخ سے استشہاد کرتے ہوئے قدیم یونان کی بت پرست قوم، جس میں ہیراکلیت، بقراط، سقراط، افلاطون، ارسطو جیسے حکماء گزرے ہیں، اور جہاں کسی نبی کا ظہور نہیں ہوا، اور دوسری قوموں کا جن میں انبیاء تو مبعوث ہوئے ہیں لیکن فلسفہ حکماء پیدا نہیں ہوئے، موازنہ کیا ہے۔ ان دونوں قسم کے اقوام کی تاریخ اور ہم عصر اقوام پر ان کے اثرات سے بحث کی ہے۔ ابن خلدون کے لیے اپنے زمانے کے انسانوں کے حالات پر غور کرنے کے لیے اس سے سہل کوئی اور طریقہ نہ تھا کہ اسی عہد کی قوموں کے حالات اور ہر ایک پر مذہبی اور لامذہبیت کے اثرات پر غور کرے۔ اس قسم کے مباحث سے ابن خلدون کی وقت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے مذہبی شہروں میں نشوونما پائی۔ اس کے بعد اسپین کی سیاحت کی، جس میں دوسرے مذاہب بھی رائج تھے۔ بعد ازاں افریقہ، ایشیا اور یورپ کا سفر کیا۔ اس کو ایسی وحشی اقوام و قبائل کا قطعی علم نہ تھا جس کا کوئی مذہب نہ تھا، جن کی نشوونما لقودق صحرا و جنگل میں ہوئی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنی تاریخ میں ان اقوام کے تمام حالات پر روشنی ڈالی ہے۔ اب اس کے لیے یہ بہتر تھا کہ وہ ماضی و حاضر پر بھی ایک نظر ڈالے تاکہ وہ مذہبی اور غیر مذہبی امور سے واقف ہو جائے جو مستقبل کے دامن میں پوشیدہ تھے۔ اس قسم کی بحث انسانیت کے لیے بہت سود مند ہے اور بارآور ہے۔ البتہ تصوف، استخارہ، رویا صادقہ، تجرد اور اس قسم کے مباحث جن میں حکیم نے اپنی عقل و دانش کو رائیگاں کیا غیر ضروری ہیں، یہاں تک کہ ابن خلدون نے ان عوامل کی تشریح کی ہے جو اجتماع سے خارج ہیں۔ اس کے بعد اس نے ان اجتماعی عوامل پر بحث کی ہے جو جماعت میں نشوونما پاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہر انسانی جماعت 3 دور سے گزرتی ہے۔ پہلا دور بدوی، دوسرا دور غزوی اور تیسرا دور حضری ہوتا ہے۔ ہر قوم میں ایسے قبائل ہوتے ہیں جو پہلے صحرا اور وادی میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ ترقی کرتے ہیں، پھر ان اقوام سے جنگ کرتے ہیں جو ان سے تمدن کے اعتبار سے کم ہوتی ہیں۔
اور یہ ان کا دوسرا دور ہے۔ اس کے بعد یہ بھی متبدل ہو جاتے ہیں۔ اس طرح شہر آباد ہوتے ہیں، دوائن مرتب ہوتے ہیں، قوانین وضع ہوتے ہیں، مختلف علوم و فنون لطیفہ کو ترقی ہوتی ہے، یہاں تک کہ تعیش کی طرح ان کا میلان ہو جاتا ہے اور وہ لڑائی اور مقابلے سے اجتناب کرتے ہیں۔ ان کی ہر بات میں ضعف نمودار ہونے لگتا ہے، تاکہ کوئی جنگجو قبیلہ ان کو مغلوب کر کے ان پر حکمرانی کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح بنی نوع انسان میں ایک دائمی حرکت جاری رہتی ہے۔ بعض قوموں کو عروج ہوتا ہے تو بعض کو زوال۔ ایک سلطنت ترقی کرتی ہے تو دوسری مغلوب ہو جاتی ہے اور غالب اور قومی سلطنت اس پر مسلط ہو جاتی ہے۔ یہی اقوام کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ابن خلدون نے محض اپنے غور و فکر اور اقوام عرب اور بربر کی تاریخ کے مطالعے سے اس حقیقت کا انکشاف کیا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے وہ سب کا پیشرو قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو علماء اس سے قبل گزرے ہیں انہوں نے ان اقوام کی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا، اور نہ ان کی اقوام کو ایسے حالات ہی پیش آئے جس سے عرب اور بربر کی قوموں کو دوچار ہونا پڑا۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ بدوی زندگی ہر جماعت یا قبیلے کا ابتدائی دور ہے، اور یہ انسانی طبیعت کے منافی نہیں۔ دائمی سفر و نقل و مکان بدوی زندگی کے خصوصیات ہیں۔ بدوی قبائل کی زندگی کا دار و مدار ان گلوں پر ہوتا ہے جنہیں وہ چرایا کرتے تھے۔ اگر اونٹ ہو تو وہ صحرا میں گزارتے ہیں، کیونکہ اس کی فضا اور ظاہری حالت اونٹ کی طبیعت کے مناسب ہوتی ہے۔ اگر بکرے اور گائے ہوں تو وہ وادیوں میں بسر کرتے ہیں، کیونکہ اس قسم کے حیوانات کے لیے یہی جگہ موزوں ہوتی ہے۔ بدویوں کی اس قسم کی زندگی غذا و لباس میں ان کا قناعت پر مجبور ہونا، ان کی شجاعت و قوت جن سے وہ اپنے جان و مال کی مدافعت کر سکیں، یہ تمام امور اہل حضر پر ان کی فوقیت کا باعث ہوتے ہیں۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ عصبیت ایک ایسی شے ہے جو قبیلے کو الفت و محبت پر مجبور کرتی ہے اور انہیں اتحاد و اتفاق اور مشترک مسالے کی مدافعت کا سبق سکھاتی ہے۔ دو امور عصبیت میں قوت پیدا کرتے ہیں، ایک عرف و عادات کا احترام، دوسرے جنگ و مدافعت کی دائمی حاجت۔ اس کے بعد اس نے قبیلے اور اس کی تکوین سے بحث کی ہے اور کہتا ہے کہ ہر قبیلہ چوتھی پشت میں اپنی اعلیٰ صفات کو مفقود کر دیتا ہے۔ قبائل اسی وقت تک قوی رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی قوت و عصبیت کی محافظت کرتے ہیں۔ آگے چل کر وہ کہتا ہے کہ خون کی صفائی اور جنس کی پاکیزگی دو اصولی شرائط ہیں جن کے بغیر نہ تو کوئی قبیلہ قوت حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنے اندر عصبیت باقی رکھ سکتا ہے۔ مختصر یہ کہ عصبیت ہی قبیلے کی بنیاد ہے اور اسی کے ذریعے اس کی قوت برقرار رہتی ہے۔ اس کے بغیر نہ وہ زندہ رہ سکتا ہے اور نہ اپنے اندر عصبیت باقی رکھ سکتا ہے۔ صرف عصبیت رکھنے والے قبائل ہی فتح مندی اور کامرانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ابن خلدون نے قبیلے کی اس حالت سے بحث کی ہے جبکہ وہ جنگ و جدل میں مصروف ہو کر سلطنتیں قائم کرنے لگتے ہیں۔ بلا شبہ ابن خلدون کی یہ عمرانیات ہمارے خیال میں عرب و بربر کی تاریخ پر، جو محض قبائل کی تاریخ ہے، اور تاریخ پر جو مملکت کی تاریخ ہے، مبنی ہے۔ اس کے بعد اس نے اہل حضر کی زندگی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس حکیم کو سیاست و اخلاق میں، پھر ان میں اور عقائد کی شرح میں امتیاز کرنے کا ایک خاص ملکہ حاصل ہے۔ اس سے پہلے سیاست ان سب کا مجموعہ سمجھی جاتی تھی۔ در حقیقت ابن خلدون مشرق کا عدیم المثال سیاسی مؤلف اور مغرب کے سیاسی مؤلفین کا پیشرو ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ عصبیت اور فضیلت قبائل کی قوت کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن ان دونوں کے ساتھ تیسرے عامل کی بھی ضرورت ہے، اور وہ سیاست اور مذہب ہے۔ یہ تیسرا عامل وہ ہے جو قبیلے کی قوت کو اس کی حقیقی منفعت کے لیے ابھارتا ہے، اس کی اعانت کرتا ہے، جو اس کی فتح و نصرت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ بالفاظ دیگر
ابن خلدون کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ قبیلہ کیسا ہی قوی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو ایک مثال اعلیٰ کی ضرورت ہے جس کی طرف وہ رجوع کر سکے اور جو اس کی تمام آرزوؤں کا مرکز ہو۔ اس مقام پر اس نے اسلام سے قبل عرب قبائل کی مثال دی ہے۔ بعد ازاں ابن خلدون نے ان قوموں پر روشنی ڈالی ہے جن کی سلطنتیں تباہ ہو چکی ہیں اور جن کو قوی قبائل نے مغلوب کر لیا۔ پھر اس نے فتح کے شرائط و اسباب تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں اور ان دشواریوں کا بھی ذکر کیا ہے جن کا فاتح کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فتح کے بعد ہی مفتوح سے فاتح کا اثر زائل ہونے لگتا ہے، بلکہ فاتح مفتوح کے حالات سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ ابن خلدون نے قوی اقوام کے زوال کے 3 اسباب بتائے ہیں: ضعف اشراف، سپاہ کا تشدد، عیش پسندی۔ ان اسباب کی تشریح کے بعد کہتا ہے کہ کوئی سلطنت 3 صدی سے زیادہ باقی نہیں رہتی۔ فرد کی طرح اس کے لیے بھی عہد طفیلی و شباب و پیری ہے، لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ کسی سلطنت کو اپنے ابتدائی دور ہی میں زوال نہ ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ نظریہ اگرچہ دولہ اسلامی کے لحاظ سے صحیح قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن دوسری سلطنتوں پر صادق نہیں آتا۔ سیادت و تغلب اور فتح کے متعلق ابن خلدون کے اکثر خیالات میکاولی کی کتاب الامیر کی طرف ہمارے ذہن کو منتقل کرتے ہیں، جس کا ترجمہ ہم نے 1912 میں عربی زبان میں کیا تھا۔ بلا شبہ ان مسائل میں ابن خلدون کو توفق حاصل ہے، کیونکہ وہ فلورنس کے حکیم اور اس کے وزیر سے بھی پہلے گزرا ہے۔ یہاں ابن خلدون کے فلسفہ اجتماع کی تنقید کا موقع نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ابن خلدون کے مبادی کی تخلیص پیش کریں، جس سے قائرین پر واضح ہوگا کہ ابن خلدون نے قابل یادگار مقدمہ میں جس امر کی زیادہ اہمیت دینے کی کوشش کی ہے وہ اس قانون کا اکتشاف ہے جس کے تحت مغرب میں عربی تمدن کی تکوین ہوئی۔ ابن خلدون نے اس قانون کے اکتشاف کا قصد صرف اس لیے کیا ہے کہ اس پر فلسفہ اجتماع کی بنیاد قائم کرے۔ اس بارے میں اس کا عقیدہ تھا کہ اگسٹ کومٹ کا جو اس سے 600 برس بعد گزرا ہے، بینا ہی یہی عقیدہ ہے۔ تاریخی واقعات وہ ماخذ ہیں جن سے عالم اجتماعیات اپنے نتائج اخذ کرتا ہے۔ ابن خلدون کے واقعات زندگی اور اخلاق کے لحاظ سے اس میں اور میکاولی مؤلف کتاب الامیر میں زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے دونوں میں صرف 1 صدی کا فرق ہے۔ ان دونوں کے زمانے کے حالات کی روح سے اور ان کے عہدوں کے اعتبار سے جن پر وہ فائز ہوتے رہے اور ان شخصیتوں کے لحاظ سے جن سے وہ متاثر ہوئے، ان میں تقریباً یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ان میں سے ہر ایک کو انسانی اخلاق، قوانین اقوام اور ان کے حالات کے متعلق کافی تجربہ اور وسیع علم حاصل تھا۔ ابن خلدون یکتہ روزگار تھا۔ اس کے جیسا افراد ہر زمانے میں شاذ و نادر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اس نے ابن رشد کے فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا اور اپنے زمانے کے اکثر معتقدات کو جذب کرنے کی کوشش کی۔ نیز 2 مسائل میں اس کو آگسٹ کومٹ پر فوقیت حاصل ہے۔ ایک تو اس کا یہ قول کہ فلسفہ علم موجودات ہے۔ ارسطو جیسا شخص جو استاد اول اور معلم اول کہلاتا ہے اس نظریے سے ناآشنا تھا، لیکن اسی چیز کو آگسٹ کومٹ نے ابن خلدون سے 600 برس بعد پیش کیا۔ اس مسئلے میں ابن خلدون نے ارسطو سے بھی اعلیٰ ادراک کا ثبوت دیا ہے۔ اس حقیقت عظمیٰ کے انکشاف میں وہ 19ویں صدی تک کے تمام فلسفہ یورپ کا پیشرو ہے۔ دوسرا اس کا یہ قول کہ انسانی اجتماع پر قوانین و قواعد ہوتے ہیں جو علم اجتماعیات کو علوم منتظمہ کی صف میں داخل کر دیتے ہیں۔ اس اصول میں بھی اس کو آگسٹ کومٹ پر تقدم حاصل ہے، کیونکہ عالم کے متعلق اس فلسفے کے علم کی بنیاد 2 امور پر ہے۔ ایک تو اقوام کا مطالعہ اور ان کا تجربہ، دوسرا ان قوانین کا ادراک جو جماعت میں پائے جاتے ہیں اور عقلی تجربوں اور غور و فکر کے ذریعے ان کا انکشاف۔ آگسٹ کومٹ نے بھی جب اپنے 2 نظریے
سکونیات اور حرکیات کی تشریح کی تو ابن خلدون کے خیالات پر کچھ اضافہ نہیں کیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تجربے اور علم کے ذریعے ہم پر حقائق کا انکشاف ہوتا ہے اور عقل اسباب و علل کو بے نقاب کرتی ہے۔ اس طرح ابن خلدون وہ پہلا شخص ہے جس نے اس خاص نظریے کو پیش کیا، جس کی روح سے تاریخ کو اسی حد تک کہ اس کی غایت حقائق کو جمع کرنا اور اس کی تنظیم و تنسیخ ہے، تاکہ ان ذرائع اسباب و نتائج کا اکتشاف ہو سکے۔ اس تجربے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہر معین حادثہ اپنے وقوع کے وقت خاص شرائط و علل و وجوہ کو مستلزم ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر کسی تمدن میں جب کبھی خاص اسباب و علل کا اجتماع ہوتا ہے تو اس وقت ایک معین حادثے کا ظہور ہوتا ہے۔ اس قول سے زیادہ مقبول عام کون سا قول ہو سکتا ہے جس کے قائل موتیسکو، کومٹ اور دوسرے علماء اجتماعیات ہیں؟ اس کے بعد ابن خلدون کہتا ہے کہ تاریخ کی غایت اجتماعیات یا حیات اجتماعی کا مطالعہ ہے۔ ہم نے یہ پہلے بیان کیا ہے کہ حیات اجتماعی کی 3 شکلیں ہوتی ہیں جو یکے بعد دیگرے نمودار ہوتی ہیں: حالت بدوات، حالت حرب یا فتح، پھر حالت حضرات۔ ابن خلدون نے اجتماعی حیات کا سلسلہ بدوات سے حضارت تک، جہاں بالطبع فساد و فنا کے اسباب پیدا ہوتے رہتے ہیں، قائم کیا ہے، اور ان اسباب کی اس طرح تحلیل کی ہے کہ فقر و غنا کے اعتبار سے عدم مساوات اور بدوی قبائل کے قلوب سے ان کے متمدن ہو جانے کے بعد شجاعت کی فضیلت کا مفقود ہو جانا، پھر ان جدید قبائل کے متمدن ہونے کے بعد انواع و اقسام کے لہو و لعب میں منمحک ہو جانا۔ جو شخص اس کے اس اہم مقدمے کا مطالعہ کرے گا، اس کو ایک لحظے کے لیے بھی اس بات میں شک نہ ہوگا کہ ابتدا سے انتہا تک ابن خلدون نے افریقہ کے مغرب اور یورپ کے جنوب میں جو عربی آبادیاں پائی جاتی ہیں ان کے اوپر تفصیلی نظر ڈالی ہے، اور اس کے متعلق اس کے قول سے زیادہ مستند کوئی اور ثبوت نہیں مل سکتا جو اس نے عصبیت کے متعلق پیش کیا ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ بزرگی اور انسانی عظمت کی انتہا دنیا کے 4 گروہوں میں صرف ایک میں ہوئی ہے، یعنی چوتھی گروہ میں۔ ان 4 گروہوں کے متعلق اس کی رائے یہ ہے کہ پہلا گروہ بانی ہوتا ہے، دوسرا مباشر، تیسرا مقلد، چوتھا خادم۔ یہ امر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ابن خلدون نے اپنے اس نظریے کے لحاظ سے کہ انسانی اخلاق آب و ہوا سے متاثر ہوتے ہیں اور تمول و افلاس کے اعتبار سے ان کے حالات میں اختلاف ہوتا رہتا ہے، یورپ میں قرون وسطیٰ اور زمانہ جدیدہ کے تمام علماء اجتماع کا پیش رو ہے۔ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے زمین کی آبادی کے متعلق بحث کی ہے اور اخلاق و تمدن پر اقالیم کے اثرات کو بھی واضح کیا ہے، اگرچہ بعض فلاسفہ یونان نے بھی ان مسائل پر قلم اٹھایا ہے، لیکن ابن خلدون ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے ان مسائل پر اس زمانے کے لحاظ سے اپنی جغرافیائی معلومات کی حد تک کما حقہ بحث کی ہے۔ ان مباحث کی اہمیت محتاج توضیح نہیں، کیونکہ ان کے ذریعے ہم کو اس عرب فلسفی کے اس میلان کا پتہ چلتا ہے جس کی وجہ سے وہ مظاہر حیات اجتماعی کو ایسے طبعی عوامل کی طرف رجوع کرتا ہے جس کا ہم مشاہدہ کیا کرتے ہیں۔ ابن خلدون کے اس بیان پر ہمیں کس قدر تاسف ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ وہ نہ کسی مسئلے پر کما حقہ بحث کر سکا اور نہ اس کے تمام اصول پر روشنی ڈال سکا، بلکہ تمام مسائل کے احاطے سے قاصر رہنے کی وجہ سے ان میں سے چند ہی پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکا اور باقی مسائل کو ان جلیل القدر علماء کے لیے چھوڑ دیا جو اس کے جانشین ہونے والے ہیں۔ لیکن ہمارے رنج میں اور اضافہ ہوتا ہے
جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن خلدون کی وفات کے بعد سے یعنی 15ویں صدی سے لے کر اس زمانے تک خاص سرزمین عرب ہو یا اور دیگر ممالک اسلامی کہیں بھی کسی نے اس کی ندا پر لبیک نہیں کہا، تاہم اس امر سے مسرت ہوتی ہے کہ اکثر علماء یورپ نے اس کا جواب دیا، اور ان میں سے اکثر نے اس عربی مشرقی فلسفی کے فضائل کو فراموش نہیں کیا۔ ہمیں اس امر میں شک نہیں کہ کومٹ اس فلسفے کے حالات سے واقفیت رکھتا ہے، گو اس نے اپنی کتاب میں مطلقاً ذکر نہیں کیا بلکہ صرف کوندوورسیا اور موتیسیکو کے ذکر پر اکتفا کیا ہے۔ ممکن نہیں کہ کومٹ ابن خلدون کی فضیلت سے ناآشنا ہو۔ درحال حالانکہ شویلز نے کومٹ کے فلسفے کے ظہور سے 7 برس پہلے مجلہ عصبیہ میں 1825 میں ابن خلدون کے متعلق مقالہ لکھا ہے۔ اس وقت کومٹ کی عمر 27 سال کی تھی اور مجلہ مذکور اسی کے وطن پیرس سے شائع ہوا تھا۔